ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے 27 جنوری کو مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے کلکتہ میں ملاقات کی اور ترنمول کانگریس پر اپنا بھروسہ دکھایا ہے۔ اکھلیش یادو نے آئی پیک چھاپہ ماری معاملے میں بی جے پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کی لڑائی ہارنے کی لڑائی ہے۔ یہاں کے لوگ دیدی ممتا بنرجی کے ساتھ ہیں، ہمارے ملک کی سیکولرزم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کانگریس نے ملک کی معیشت کی حالت و بڑھتی معاشی عدم مساوات کو سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے منگل کے روز الزام لگایا کہ بی جے پی کی قیادت والی مودی حکومت کی جانب سے پیش کیے جا رہے معاشی اعداد و شمار کی ساخت پر سنگین سوالات پیدا ہو چکے ہیں۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ملک کو تشہیری سرخیوں کے بجائے ایماندار، شفاف و قابل اعتماد ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش کے میرٹھ میں ایک بچہ گہرے نالے میں گر گیا جس کی عمر تقریباً 8 سے 10 سال بتائی گئی۔ بچے گرنے کی اطلاع ملتی انتظامی ٹیم جائے وقوع پر پہنچی۔ پولیس نے بچے کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ گزشتہ 18 گھنٹے سے تلاشی مہم جاری ہے لیکن اب تک بچے کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے۔ مرکزی حکومت نے مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ کو وکست بھارت روزگار اور آجیویکا مشن گرامین وی بی جی رام جی بل 2025 متعارف کرایا ہے۔ کانگریس سمیت مختلف اپوزیشن پارٹیوں نے اس منصوبے سے مہاتما گاندھی کا نام ہٹائے جانے کی مخالفت کر رہی ہے۔ اس مخالفت کے درمیان کرناٹک کی کانگریس حکومت نے تمام گرام پنچایتوں کے نام مہاتما گاندھی پر رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ہفتے میں 5 دن کام کے مطالبے کو لے کر منگل کے روز ملک بھر میں عوامی شعبے کے بینکوں کے ملازمین ہڑتال پر رہے ہیں جس کے باعث روزمرہ بینکنگ خدمات متاثر ہوئی۔ یونائٹڈ فورم آف بینک یونینز کی اپیل پر ہونے والی اس ملک گیر ہڑتال میں مختلف ریاستوں کے بینک ملازمین نے شرکت کی۔ یہ فورم 9 بینک یونینز پر مشتمل ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے جو پبلک سیکٹر کے بینکوں میں کام کرنے والے افسران اور ملازمین کی نمائندگی کرتا ہے۔ اتر پردیش کی ضلع بستی کی ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں ٹرین کی غیر معمولی تاخیر کے باعث نیٹ امتحان سے محروم ہونے والی طالبہ کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے انڈین ریلوے کو قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے ریلوے پر 9,10,000 روپے کا بھاری جرمانہ عائد کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ رقم 45 دن کے اندر متاثرہ طالبہ کو ادا کی جائے، بصورت دیگر پوری رقم پر 12% سالانہ سود بھی دینا ہوگا۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال اور دہلی کی سابق وزیر اعلیٰ آتشی کی طرف سے دائر درخواست پر سپریم کورٹ آج سماعت کرے گی۔ اس درخواست میں انہوں نے ووٹر لسٹ سے مبینہ طور پر ووٹروں کے نام حذف کرنے کے معاملے میں اپنے تبصروں سے متعلق ہتک عزت کے مقدمے میں جاری سمن کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں سے متعلق یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے نئے ضوابط کے خلاف مخالفت کا سلسلہ جاری ہے اور اب اس معاملے میں سپریم کورٹ میں ایک اور عرضی داخل کی گئی ہے۔ اس تازہ عرضے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ یو جی سی کے نئے ضوابط عام طبقے کے لیے امتیازی نوعیت کے ہیں اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے بھدراچلم اور کوٹا گوڈم کے علاقوں سے حال ہی میں ایسے افسوسناک واقعات سامنے آئے جہاں محض 15 سال کی عمر میں لڑکیاں حاملہ ہو گئیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کم عمری میں دوستی اور پھر جسمانی کشش کے جال میں پھنس گئے لڑکیوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی ہے۔ بھدراچلم میں 2 لڑکیوں کو کیئر ہوم منتقل کیا گیا جہاں کوتا گوڈم میں 9ویں جماعت کی ایک طالبہ نے حمل ٹھہرنے اور والدین کی ڈانٹ کے بعد خودکشی کی کوشش کی ہے۔ مہاراشٹر کے دھاراشیو ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہاں یوم جمہوریہ کی تقریب کے دوران اچانک ایک آبکاری افسر گر پڑے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریب کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا جس سے ان کی موت ہوئی۔ وہاں موجود افسران نے بتایا کہ اومیرگا تحصیل میں تلمود سرحدی چوکی پر پرچم کشائی کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ تقریب کے بعد 56 سالہ موہن جادو یہاں ملازمین کے ساتھ گروپ فوٹو کے لیے کھڑے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ وہیں گر گئے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے ایک ایسے وقت میں شدید تنازع کو جنم دیا جب انہیں انڈیا ہیٹ لیب کی تازہ رپورٹ میں سال 2025 کا سب سے زیادہ نفرت انگیز تقاریر کرنے والا سیاسی لیڈر قرار دیا گیا۔ حیران کن طور پر وزیر اعلیٰ نے اس رپورٹ پر شرمندگی
یا وضاحت کے بجائے فخر کا اظہار کیا اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی اقدامات کو انصاف سے تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر مہاراشٹر کے وزیر گنیش نائک نے پیر کے روز ڈپٹی چیف منسٹر ایکناتھ شندے کو نشانہ بناتے ہوئے ایک سخت مگر بالواسطہ انتباہ جاری کیا۔ نائک نے کہا اگر بی جے پی قیادت اپنے لیڈروں کارکنوں کو کھلی چھوٹ دے دے تو شیو سینا کا نام اور وجود مٹ سکتا ہے۔ کنڑا ٹی وی اداکارہ کاویہ گوڑا کے شوہر سوما شیکھر بنگلورو میں خاندانی جھگڑے کے دوران زخمی ہو گئے۔ ان کے رشتہ داروں نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی، انہیں اسپتال میں داخل جہاں ان کا علاج۔ بتایا جا رہا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے کے دوران سوما شیکھر کو چاقو مارا گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ فیملی میں اس وقت پیش آیا جب معمولی جھگڑا جسمانی تشدد میں بدل گیا تھا۔ حسین آباد ضلع کی اسٹیشن انچارج انسپکٹر سونو چودھری نے یوم جمہوریہ کے موقع پر پولیس اسٹیشن کے احاطے میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک ریل بنائی۔ ریل میں وہ وردی میں نظر آ رہے ہیں، ان کی اہلیہ بھی پولیس کی ٹوپی پہنے نظر آ رہی، دونوں ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی پولیس کے وقار اور نظم و ضبط پر سوال اٹھنے لگے ہیں اور ان کو برطرف کرنے کا مطالبہ بڑھ رہا ہے۔ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے آخرکار ایک بدنام زمانہ جنسی مجرم کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جس نے رشتوں کے تقدس کو داغدار کیا اور قانون سے بچتا رہا۔ دہلی پولیس کی ویسٹرن رینج کرائم برانچ کی ٹیم نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو نہ صرف عصمت دری کے جرم میں 10 سال کی سزا کاٹ رہا تھا بلکہ پے رول پر رہا ہونے کے بعد اس نے ایک اور معصوم کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کی شناخت 33 سالہ کرن دولتانی کے طور پر کی گئی ہے۔ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان دواساز کمپنیوں سن فارماسیوٹیکل انڈسٹریز اور سپلا نے مینوفیکچرنگ سے متعلق مسائل کی وجہ سے امریکی مارکیٹ سے اپنی کچھ دوائیں واپس منگوا لی ہیں۔ انفورسمنٹ رپورٹ میں امریکی ہیلتھ ریگولیٹر نے بتایا کہ ممبئی میں قائم سن فارما کی امریکہ واقعی یونٹ ڈینڈرف، خشکی اور جلد کی سوجن اور سوزش اور خارش جیسے مسائل کے علاج میں استعمال ہونے والی ایک جنرک دوا کی ہزاروں بوتلیں واپس منگوا رہی ہے۔ قابض ظالم صہیونی اسرائیلی فوج نے آج منگل کی صبح مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین کے شمال مغرب میں واقع بلدہ برطاع میں 4 رہائشی مکانات مسمار کر دیے ہیں درندوں نے، جبکہ بیت لحم میں زیتون کے باغات کو رون ڈالا اور 20 گھروں کی تعمیر روکنے کے احکامات جاری کر دیے ان ظالموں نے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ میں 20,000 سے زائد فلسطینی مریض علاج کے لیے بیرون ملک سفر کی اجازت کے انتظار میں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ رافع کراسنگ کے مسلسل بند رہنے سے ان کی زندگیاں براہ راست خطرے میں ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے ہسپتالوں میں 2 مزید شہداء کے جسد خاکی لائے گئے اور 9 زخمی داخل ہوئے ہیں، جو قابض ظالم صہیونی درندوں کی جاری جارحیت کی تباہ کن انسانی قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ترجمان حازم قاسم نے واضح کیا ہے کہ قابض ظالم صہیونی درندوں نے غزہ کے مشرق میں قبرستان میں سینکڑوں قبروں کو کھود کر اپنے آخری فوجی کی لاش کی تلاش کے دوران ایک اور سنگین جرم انجام دیا ہے، جس میں انسانی قانونی اور اخلاقی اقدار کے ہر قسم کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ فعل غزہ پر جاری نسل کشی کی جنگ میں سینکڑوں بار دہرایا جا چکا ہے۔ غزہ میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سربراہ خلیل الحیہ کی قیادت میں حماس کی ایک سرکاری وفد نے ترکیہ کی دارالحکومت انقرہ میں ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ملاقات کی، جہاں غزہ کی صورتحال اور انسانی مسائل سمیت متعدد سیاسی و انسانی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔